على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گزشتہ چند جمعوں سے ایک تسلسل کے ساتھ بات چل رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اجمالی طور پر ذکر ہو چکا ہے۔ ہجرت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک کا جو عرصہ ہے اس پر بات شروع ہوئی تھی، اور سن 8 ہجری تک بات پہنچی، اس پر وقت ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان پر انشاءاللہ آج مختصراً بات عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینے کی، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنانے والے اور اس پر جان دینے والے بن جائیں گے۔ جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جہاں اور بہت سی شرائط طے پائیں۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی، ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ آئندہ 10 سال تک دونوں فریقین آپس میں کسی قسم کی لڑائی اور جنگ سے پرہیز کریں گے۔ یعنی 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان ہو چکا تھا، اور دونوں نے اس پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ لیکن سن 8 ہجری کے اندر ایک قبیلے نے، جن کو قریش کی حمایت حاصل تھی، بنو بکر، اس قبیلے نے بنو خزاعہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایت یافتہ قبیلہ تھا، ان کے خلاف حملہ کر دیا، اور اس حملے میں قریش نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یعنی قریش نے اس قبیلے کا ساتھ دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بنو خزاعہ، جو کہ حضور کا حمایتی قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو قریش بھی اس میں شامل ہوئے، قتل و غارت ہوئی، لوگ قتل ہوئے دونوں طرف سے۔ تو عملی طور پر یہ معاہدہ ایک طرح سے قریش نے ختم کر دیا کہ جب کہ نہ لڑنے کا اور جنگ نہ لڑنے کا بات ہو چکی تھی، وعدہ ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا، طے ہو چکا تھا، اس کے باوجود جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے نام ایک پیغام بھیجا گیا، اور ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئیں کہ ان میں سے آپ ایک قبول کر لیں، آپ اس میں سے کیا پسند کریں گے؟ تو جو آخری شرط تھی کہ معاہدہ ختم ہے اور ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، اس معاہدے کو تکبر اور غرور کی وجہ سے قریش نے قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ آئندہ کے لیے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور جو پہلے بات ہو چکی وہ ختم۔ تو عملی طور پر اس کا ایک طرح سے خاتمہ ہو گیا۔ پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے لیے، مکہ کی طرف لشکر لے کر جانے کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ ادھر قریش کو بھی کھٹکا تھا، فکر تھی، انہیں کچھ اندازہ تھا کہ اب کچھ ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا اور تیاری کا حکم دیا۔
یہ بات بتائی کسی کو نہیں گئی، یہ راز کی بات تھی تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو سکے اور اسی بے خبری میں دشمن کے سر پر پہنچ کر ان پر فتح حاصل کی جائے۔ یہ ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اسی دوران ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا اور اس میں یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو میری طرف سے اطلاع ہو جائے، میرا ایک طرح سے ان پر احسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے اس خط لکھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں، آپ کے اس جانے میں حرج کوئی نہیں ہونے لگا، لیکن فائدہ مجھے یہ ہو جائے گا ذاتی طور پر کہ میرا جو وہاں خاندان آباد ہے، میری جو فیملی وہاں پر رہ رہی ہے، انہیں مکہ والے ستائیں گے نہیں اور ان کو کچھ تھوڑا ان کو کچھ سہولت مل جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے خط لکھا اور خط روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، تیز رفتار سواروں کو بھیجا اور راستے ہی میں وہ خط پکڑا گیا۔ ایک عورت کے پاس اس کے سامان سے وہ خط برآمد ہوا اور جب دیکھا گیا تو وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا خط تھا۔ جب یہ خط دربار نبوی میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دوں، تو حضور نے ان کو رعایت دی اور نرمی کا معاملہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں اور اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی ہے، لہٰذا اہل بدر ہونے کی وجہ سے، بدر میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رعایت دی اور پھر انہوں نے اپنی صفائی بھی پیش کی اور پھر یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا ارادہ قطعاً مسلمانوں سے غداری کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ چونکہ میرا خاندان وہاں آباد ہے، میرے گھر والے وہاں رہ رہے ہیں، ابھی تک وہ ہجرت کر کے نہیں آ سکے، تو اہل مکہ پر میری طرف سے جب یہ احسان ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، میرے خاندان والوں کو کچھ ریلیف مل جائے، کچھ ان کو تھوڑی سی سہولت مل جائے، اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا۔ باقی آپ کے اس مشن میں، آپ کے اس پروگرام میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ تو میرے اس خط کی وجہ سے مسلمانوں کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا آپ کے کام کو کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فتح مقدر کی ہے اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول کیا اور انہیں معاف کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سفر شروع فرمایا، اپنے ساتھ 10,000 جانثاروں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر اس سفر کے دوران مکہ کے قریب پہنچ کر جب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں جا کر کفار کی طرف سے کچھ لوگ گئے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ انہی جانے والوں میں، انہی وفود میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو اسی موقع پر مسلمان ہوئے، اور پھر وہاں سے لشکر جب چلا مکہ میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان کے ساتھ واپس اسی شہر میں لوٹا دیا کہ چند سال پہلے جس شہر سے، جس وطن سے، جس علاقے سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے وہ علاقہ چھوڑا تھا اور جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے یہ فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے شہر، اے میرے وطن، مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے یہ رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے
اور انہوں نے میرا یہاں رہنا مشکل کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے تجھ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو وطن کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے اسی طرح محبت تھی۔ تو اس وطن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسے فاتح بن کے لوٹایا۔ ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں سے کفار کے نروے سے نکل کر ہجرت کا سفر اختیار فرما رہے تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب 8 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر دوبارہ تشریف لائے، اور ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، اور ایک قائد کی حیثیت سے تشریف لائے۔ جنگی لباس زیب تن کیا ہوا، سر پہ جنگی ٹوپی پہن رکھی ہے، اور ایک شان بے نیازی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور مکہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور آ کر اعلان کر دیا کہ آج ان سب لوگوں کو عام معافی کا اعلان ہے کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے، جو مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، ان کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے۔ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لیں گے، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے، اور جو لوگ حرم میں جا کے پناہ لیں گے، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر تشریف آوری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے گناہ، ان کی ساری زیادتیاں، ان کی طرف سے کی گئی ساری دی گئی اذیتیں، ان سب کو بھلا کے انہیں معاف کیا اور عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اے لوگو، اے قریش والو، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا، آپ ہمارے مہربان بھتیجے ہیں، آپ ہمارے مہربان بھائی ہیں، ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں بھی تم سے وہی اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر کوئی سختی نہیں ہے، آپ سب کے لیے عام معافی کا دن ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، یہ اعلیٰ مقام، یہ عزت افزائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور اس طرح سے فتح مکہ کا واقعہ ایک اختتام پذیر ہوا۔ اب یہاں پر چند ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرما دیا، اگرچہ سب کو معافی ہے، سب کے لیے چھوٹ ہے، لیکن یہ فلاں فلاں شخص یہ جہاں ملے ان کو پکڑ کے قتل کر دو۔ اب ان میں سے ایک عبداللہ بن خطل تھا، عبداللہ بن خطل، اور ایک اس کی باندی، اور ایک اور شخص تھا۔ ان تینوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ابن خطل کو خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لپٹے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے وہاں پہ اس کو قتل کیا گیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا۔ اور اس کی باندی، یہ دونوں مل کر، اور ایک اور شخص، یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا ارشاد فرمایا اور ان کا خاتمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کئی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان کو جہاں پائیں ان کو قتل کر دیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں سے اس وقت موقع سے فرار ہو گئے۔ ان میں ایک وحشی بھی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایک غالباً ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، اور چند لوگ ایسے تھے کہ جو دور دراز کسی شہر میں چلے گئے، کسی گاؤں میں فرار ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ توبہ کر کے تائب ہو کے مسلمان ہو کے واپس آئے، اور پھر ان کی توبہ قبول کی گئی اور وہ مسلمان اور سچے مسلمان بنے۔ تو حضرت وحشی طائف کی طرف چلے گئے، پھر وہاں سے جب وہ اسلام قبول کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور نے ان کو معافی دے دی، معاف کر دیا، لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اپنا چہرہ مجھے مت دکھایا کرو، اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا قتل یاد آ جاتا ہے، ان کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے انتہائی اس پر افسوس تھا، ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس طرح اس کا ازالہ کر سکوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ جس آلے سے، جس نیزے یا تلوار سے انہوں نے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی آلے کے ساتھ انہوں نے مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس کو بھی اسی آلے کے ساتھ قتل کیا، اور گویا کہ انہوں نے اپنے اس گناہ کی تلافی کی۔ اب اس دوران، اس سارے عرصے کے دوران، خاص طور پر فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ دین میں فوجوں کی فوجیں، گروہوں کے گروہ، قوموں کی قومیں، قبیلوں کے قبیلے داخل ہوں گے، اور پھر بیسیوں اور سینکڑوں وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف اوقات میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان بنتے، اور پورے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ کبھی ان کی تعداد 20 ہوتی، کبھی 100 ہوتی، کبھی 150، کبھی 400، اس طرح سے مختلف تعداد کے اندر مختلف قبائل اور مختلف گروہ وقتاً فوقتاً آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ پھر اسی فتح مکہ کے بعد جو لوگ سازشی تھے، جو لوگ ابھی تک کفر پر قائم تھے، انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا اور اپنے گروہ مضبوط کرنے شروع کر دیے، اور ایک بڑی جمعیت تیار کی، بڑی قوت تیار کی، اور کوئی غالباً 6000 یا اس طرح کی تعداد اس کے برابر انہوں نے اپنے لوگ تیار کیے، اور ساتھ ان کی عورتیں اور بچے اور بہت سارا مال اور اونٹ اور بکریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سارا کچھ جمع کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حنین کی طرف سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی شروع کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور اپنے جانثاروں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی، اور کفار کی غالباً 4000 یا 6000 کے قریب کفار تھے جو لڑنے والے تھے۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں آیا کہ ہم 313 تھے، کفر ہمیں مغلوب نہیں کر سکا، ہم تھوڑے تھے تعداد میں، تو ہم پر یہ غالب نہیں ہو سکے، اب تو ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، تعداد بھی ہے، قوت بھی ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا ایک احساس پیدا ہوا کہ ہمارے پاس اس وقت طاقت ہے، قوت ہے، اس کا تھوڑا سا نقصان یہ ہو گیا کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا، چھپ کے وہ بیٹھے تھے، انہوں نے گھیر کے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی کہ جب تم اپنی قوت پہ ناز کرو گے، اپنی قوت پہ اعتماد کرو گے، اور اپنی تعداد پہ بھروسہ کرو گے، اپنے وسائل پہ بھروسہ کرو گے، تو یاد رکھو اللہ کی طاقت اور قوت کو مت بھولنا۔ اصل قوت اور طاقت اللہ کی ہے، اصل رعب تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہیں غلبہ اللہ نے دیا ہے، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو اب ہماری فتح یقینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مسلمانوں کے حالات تھوڑے مشکل میں مسلمان پڑ گئے، لیکن اس موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ہم حیران، اور ہم اس موقع پر بہت سارے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اور حالات اس قسم کے ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود کمان کر رہے تھے، جو خود اس لشکر کو اس کی سپہ سالاری کر رہے تھے، آگے بڑھ کے سب سے آگے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اور آگے بڑھتے رہے اور فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ عرب میں ایک دستور تھا، ایک طریقہ تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں نکلتے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور اللہ کی عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں ابن عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور مضبوطی اور اعتماد کو دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی، اور ہم نے بھی پھر ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور پھر ایسا موقع آیا کہ کفار بھاگے اور انہیں شکست ہوئی، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپنے جانور اور مال غنیمت اور قیدی چھوڑ کر وہ بھاگے۔ حنین کا معرکہ مکمل ہوا، بہت سارا مال
مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور وہ سارا مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے، وہاں اس کو رکھا، محفوظ کیا، اور ایک صحابی کو وہاں نگران بنا کر باقی دیگر صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ اس لیے کہ حنین میں کچھ سردار ان کے بچ گئے، انہوں نے طائف کا رخ کیا اور وہاں پھر منظم ہونے لگے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے اور ساز و سامان اپنے پاس رکھ کے اپنا خرچہ اور اپنے جو زیادہ اپنا سامان وغیرہ جمع کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا، اور پھر بالآخر اللہ نے وہاں پر بھی فتح عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے واپس، اور بہت سا مال وہاں سے بھی غنیمت ملی۔ اس کے بعد 9 ہجری کا سال شروع ہوا جس میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور یہ ایسا غزوہ تھا، ایسے موقع پر تھا، ایسے دنوں میں یہ پیش آیا کہ جب فصل پکنے کے دن تھے، انتہائی تنگی کے حالات تھے، مسلمان قوم کا، مسلمانوں کا سارا دار و مدار ان دنوں پر تھا کہ ابھی فصل پکے گی، تیار ہوگی، کٹے گی اور بکے گی، اور پھر اس کے ساتھ ہمارا گزارا چلے گا، پورے سال بھر کا راشن ہمیں حاصل ہوگا۔ ایسے موقع پر غزوہ تبوک کے لیے کوچ فرمانے کا حکم ملا۔ اصل میں کچھ لوگ روم گئے، وہاں سے اطلاع لے کر آئے، وہاں سے خبر لے کر آئے کہ روم کے بادشاہ قیصر روم نے کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا ہے، یہ مشن دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو منظم کرو اور منظم کر کے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرو۔ تو اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تبوک کی طرف سفر کا آغاز فرمایا کہ تبوک پہنچ کر وہاں ان کا راستہ روکا جائے، جو مدینہ سے کوئی 600 سے زیادہ میل دور علاقہ ہے، وہاں تشریف لے جا کر ان کا راستہ روکا جائے اور ان کے ساتھ آگے بڑھ کے مقابلہ کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ دفاعی انداز اختیار کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اقدامی طور پر آگے جا کے آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اقدام کو پسند فرمایا اور آگے بڑھ کے جانے کو پسند فرمایا، اگرچہ حالات اور واقعات اس قسم کے نہیں تھے کہ جانے کے حالات ہوتے، سب کی ضرورتیں تھیں، سب کے کام اٹکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غزوے کے لیے جب چندہ کرنا شروع کیا، مال طلب کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لے کر آ گئے، جو ان کے کل مال کا آدھا بنتا تھا، یعنی کل مال میں سے آدھا لیا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ لدے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ اور بہت سارا راشن اور بہت سارے دراہم و دنانیر لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تبوک کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ اب اسی غزوہ تبوک کی طرف جب جانے لگے تو مسجد زرار کی وہاں بنیاد پڑ چکی تھی۔ ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو منافقین میں سے تھا، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے غزوہ احد کے دوران وہاں پر گڑھے کھودے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ وہ بدبخت تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ہر وقت مصروف رہتا تھا، بالآخر یہ بھاگ کے روم چلا گیا اور وہاں جا کے عیسائی ہو گیا۔ وہاں سے اس نے پیغام بھیجا کہ مدینہ کے اندر ایک عمارت بناؤ، ایک ٹھکانہ بناؤ، ایک دفتر بناؤ، جہاں میرے بندے آئیں آپ کے پاس، یہاں پہ ہم کچھ بیٹھ کے پلاننگ کریں گے، کچھ سازشیں کریں گے، کچھ سوچ بچار کریں گے کہ کس طرح مسلمانوں کا راستہ روکا جائے، چونکہ وہاں قیصر روم تیاری کر رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی، تو کس طریقے سے ہم یہاں اندر گھر کے اندر سے کیسے لوگ اپنے لیے تیار کریں۔ اس کے لیے تم ایک مرکز بناؤ، ایک عمارت بناؤ، اس کو مسجد کا نام دے دو، اور بظاہر وہ مسجد ہوگی اور ہم وہاں پر آیا کریں گے، بیٹھیں گے، میٹنگ کریں گے، بات چیت کریں گے اور آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ میرا کوئی بندہ آئے گا، یہاں پہ ٹھہرے گا، آپ تک پیغام لائے گا، آپ کے پیغام مجھ تک پہنچائے گا، تو اس طریقے سے ہم کام کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک عمارت کی بنیاد رکھی اور اسے مسجد کا نام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ
تشریف لائیں اور ہماری مسجد ہے، مسجد کے اندر آپ آ کے نماز پڑھا دیں برکت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں سفر کا ارادہ کر چکا ہوں، تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے، تو میں ابھی سفر میں جا رہا ہوں، واپس آ کے پھر اس معاملے کو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا، اور کفر اختیار کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے، ان کے درمیان سازش کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس بدبخت کے لیے یہ ٹھکانہ بنا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن رہا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اب یہ قسمیں کھائیں گے، اب یہ آپ کو یقین دلائیں گے کہ ہم نے تو صرف نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر پھر جنگ کا موقع نہیں آیا، اس لیے کہ دشمن کو پہلے سے خبر ہو گئی اور ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی آنے کی، اور وہ واپس ہو گئے۔ تو کچھ دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ اس غزوے میں چند منافقین وہ بہانے کر کے گھر بیٹھ گئے، ان کی کل تعداد غالباً کو 82 کے قریب ایسے تھے جو بہانہ کر کے گھر بیٹھ گئے، اور 3 سچے مسلمان ایسے تھے کہ جو باوجود مخلص ہونے کے، سچے صحابی رسول ہونے کی باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سستی اور دیر ہو گئی، بس ان کو نہیں جا سکے۔ وہ سوچتے رہے کہ آج چلیں گے، کل چلیں گے، ہمارے پاس سواری ہے، ہم تیزی سے پہنچ جائیں گے۔ تو اس ٹال مٹول میں کرتے کرتے ان کے دن گزر گئے، اور پتہ چلا کہ لشکر واپس آ رہا ہے، تو اب ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوا۔ البتہ کچھ دن کی تنبیہ کے بعد، کچھ دن کی مسلمانوں کے ان کے ساتھ بائیکاٹ چلا، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ان کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرما لی، اور وہ تینوں دوبارہ سے مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح نماز میں اور سب معاملات میں شامل ہو گئے۔ تو ان پر تھوڑی سی تنبیہ ہوئی، اس کے بعد ان کو دوبارہ ان کی معافی ہو گئی۔ البتہ چند جو منافقین تھے وہ تو ویسے ہی بہانے کر کے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفود کی آمد جاری رہی۔ ایک وفد آتا کسی دوسرے قبیلے کا، اطراف سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اسلام قبول کرتے، اور پھر اپنے علاقوں میں روانہ ہو جاتے، اور پھر دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک وفد ایسا آیا، وفد حنیفہ، ایک آیا وفد نجران کی طرف سے غالباً، اس کے اندر یہ مسیلمہ کذاب بدبخت بھی تھا، وفد کے ساتھ آیا، لیکن اپنی تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، الگ سے باہر بیٹھا رہا۔ اور وقت آیا، انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ بعض دفعہ وہ لوگ آتے، سوال جواب ہوتے، مطمئن ہو جاتے، پھر اسلام قبول کرتے۔ بعض دفعہ آتے، آگے بات چیت ہوتی، اور وقت لے کے جاتے، مہلت دیتے، پھر چلے جاتے، پھر کچھ عرصے کے بعد آ کے اسلام قبول کرتے۔ تو اس طرح مختلف قبیلے آئے، مختلف وفد آئے، اور آ کر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو جس قبیلے کے ساتھ مسیلمہ کذاب آیا، تو اس نے آ کر ملاقات نہیں کی۔ حضور کو پتہ چلا کہ وہ باہر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے گئے، اس کے پاس خود تشریف لے گئے، اس سے بات چیت کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور نعوذ باللہ کہنے لگا میں بھی اللہ کا رسول ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، آدھا کچھ آدھی نبوت آپ کی، آدھی میری، تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آدھا مجھے دے دیں، باقی میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں نبوت، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنا دیا ہے آپ کے اس بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کوئی ٹہنی تھی، چھڑی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی نہ دوں تو تم نبوت کی بات کرتے ہو، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر وہ وہاں سے دھکارا گیا، واپس چلا گیا۔ ایک خط اس نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس میں اس نے لکھا
نعوذ باللہ، اس نے لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ، مسیلمہ کی طرف سے رسول اللہ محمد کی طرف یہ خط لکھتا ہوں، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نبوت میں مجھے شریک کر لیں، اور اس طرح کے کچھ اس نے کلمات لکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس جواب دیا اور اس کا وہاں سے یعنی اس کی بات کو کا رد کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ان پر ہو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو ہدایت پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اس کو وارث بناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تم کس حیثیت سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تو وہ جھوٹا تھا۔ اسی طرح ایک اسود عنسی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی حیات مبارکہ میں ہی اس کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ البتہ مسیلمہ کذاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے حالت کفر میں حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور پھر اسی تلوار یا اسی نیزے کے ساتھ انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار تھا اس کو قتل کیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے اس گناہ کی تلافی کی۔ تو یہ سارے سلسلے ہوئے سن 9 ہجری کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ لعان، حد قذف، حد زنا، یہ احکامات بھی اسی سال میں نازل ہوئے، اور ان کی پھر آگے تفصیل ہے، بہرحال اس کا وقت نہیں ہے۔ 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مشن دیا تھا، جو احکامات دیے تھے، تقریباً وہ سارے احکامات، وہ سارے امور پورے ہو چکے تھے۔ تو پھر آخری یعنی خلاصتاً ساری بات کو ایک اس کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، اور اس سارے سلسلے کو احسن طریقے سے سمیٹنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرمایا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ اس سے قبل 9 ہجری میں جو حج ہوا، تو اس کے لیے رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر آپ کی معیت میں صحابہ کو روانہ کیا۔ تو اس موقع پر حج کے جو امیر تھے، جن کی نگرانی میں حج ہوا، وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی معیت میں 10 ہجری میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور یہی حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اور اسی حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو کہ تمام انسانیت کے لیے ایک بنیادی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، مکہ تشریف لائے، اور حرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی، طواف ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے، مینا سے پھر عرفات تشریف لے گئے، اور عرفات میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ اتنا اہم، اتنا جامع خطبہ تھا کہ قیامت تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اس کے اندر ایسا پیغام ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنا سبق ہے کہ اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی سنواری جا سکتی ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کی جو مختصراً میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیسا جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں آج کے دن مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا ہے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے۔ یاد رکھو، ایک دن ہم سب کو مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
لوگوں یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج ختم کر دیے جاتے ہیں۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے۔ غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ، اور غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کے اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تمہیں خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ نئی امت پیدا ہوگی۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ یہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے مقررہ حصہ طے کر دیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر نکاح میں پیدا ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو اپنا باپ قرار دیا، تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عوض یا بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح امانت کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کرے۔ دور جاہلیت کا سود کل عدم قرار دیا گیا، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، یعنی اصل جو قرضہ ہے وہ لے سکتے ہو، سود ختم کر دیا گیا۔ جو لوگوں نے پہلے طے کیا ہوا تھا وہ سب ختم۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کل عدم کرتا ہوں، اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ جو سودی معاملات ان کے چل رہے تھے آج سے ختم ہے، آئندہ کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ خطبے کے آخر میں آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت یہ اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں تک پہنچتی وہاں سے آگے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی آواز بلند تھی تو وہ بلند آواز کے ساتھ وہی باتیں دہراتے تاکہ وہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے سارے مجمع تک وہ بات پہنچ جائے۔ تو خطبے سے جو ہی فارغ ہوئے تو حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ اس خطبے میں اصلاح عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسومات کی بیخ کنی، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی برتری اور کمتری کا خاتمہ فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر حج کے دیگر ارکان پورے کیے اور
تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے سن کے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ایک اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ثابت قدمی کا، حق پہ ڈٹ جانے کا ایسا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے جیسے بھی مشکل حالات آئے، جتنا بھی آپ کو ستایا گیا، جتنی آپ کو اذیت دی گئی، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو اللہ کی راہ میں وہ تکلیفیں دی گئیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مجھے سب انبیاء میں سب سے زیادہ ستایا گیا اور مجھے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خوف دلایا گیا، تو اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہ ہٹے، اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے، حق پہ ڈٹ جانے کا سبق ملتا ہے، حق کو بیان کرنے کا سبق ملتا ہے، چاہے اس کے لیے جتنی مشکلات آئیں، چاہے اس کے لیے جتنی آزمائشیں آئیں، چاہے اس کے لیے جیسی بھی پیشکش کی جائے، جیسا بھی لالچ دیا جائے، حق پر ڈٹنے والا، حق پر عمل کرنے والا، حق پر قائم رہنے والا کسی قسم کی لالچ کی پرواہ نہیں کرتا، کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آتا، کسی قسم کے لوگوں کے پریشر میں نہیں آتا، اور وہ حق پر اور اللہ کے نام پر ڈٹا رہتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر قائم ہو گئے، اس پر پکے ہو گئے، چاہے کوئی بھی آزمائش آئی، چاہے کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بھی مشکل پیش آئی، جیسی بھی آفر ہوئی، جیسی بھی پیشکش ہوئی، انہوں نے سب کچھ ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم کو ٹوٹنے نہ دیا، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کے پروانے جاری کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی ہمت، استقامت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی بات ایسی جو حضور کی شان کے منافی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔